بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شادی نکاح یہ سب نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اربع من سنن المرسلین، حدیث شریف میں آتا ہے اربع من سنن المرسلین۔ اس زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھی، کیا مہر مقرر کرتے تھے اور کیا ترتیب ہوتی تھی، اس کی مستقل تفصیلیں ہیں جو میں بیان میں کہہ چکا ہوں، جس کا وقت نہیں ہے۔ اس کا ہمیں تو ہماری شریعت کی بات کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں جو مدینہ منورہ میں ایک مزاج بنایا لوگوں کا، اس میں سب سے بنیادی چیز تھی سادگی۔ یہ بنیادی چیز ایسرھا المؤونہ، حدیث شریف میں آتا ہے۔ چنانچہ شادیاں ہوتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جابر بن عبداللہ جو ہیں، یہ جب ان کے والد شہید ہو گئے احد میں، جابر بن عبداللہ کے، تو روایتوں میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کے والد جب شہید ہو گئے احد میں، تو بہت غمگین تھے۔ جابر بن عبداللہ نوجوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیوں پریشان ہو تم؟ بولے حضرت میرے والد شہید ہو گئے، میری 9 بہنیں ہیں، 9 بہنیں، اور یہودیوں کا میں مقروض ہوں، اور یہودیوں کا قرضہ وہ دے کے پائے وصول کرنے والے ہیں، اور 9 بہنیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر ایک راز کی بات ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تجھے بتا رہا ہوں۔ چونکہ یہ حدیث سب کے سامنے آئی، اس لیے کتابوں میں آئی، ورنہ راز کی بات تو راز میں رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک راز کی بات ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرا یہ غم دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ میں تجھے کہوں۔ جابر بن عبداللہ خوش ہو گئے۔ بتائیے حضرت؟ فرمایا کہ جتنے بھی شہدائے احد ہیں، سب کی پیشی اللہ کے سامنے ہوئی، لیکن پردے کے ساتھ ہوئی۔ تیرے والد کی جب باری آئی تو کہا کہ بغیر پردے کے پیشی کرو، اس کی کوئی حجاب نہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیرے والد سے اللہ نے بات کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور یہ کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ تو تیرے والد نے جواب دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ پھر سے میں دنیا میں جاؤں اور پھر سے تیرے دین کے خاطر جان دے کر آؤں، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ہوگا نہیں، اور بتاؤ؟ تو اور دوسری خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک میں تو یہاں آ گیا، میری تو 9 بیٹیاں ہیں اور گھر والے ہیں، وہاں پورا پریوار ہے، تو ان کی خبریں تو مجھ سے پہنچتی رہتی ہیں، تو میری خبر کون پہنچائے ان کو؟ تو ان کی خبریں تو آتی رہتی ہیں یہاں، لیکن میری خبر کون پہنچائے؟ میں کس حال میں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ آیت اس پر نازل ہوئی، تیرے ابا کی تقاضے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جابر بن عبداللہ بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے جابر بن عبداللہ، بہت لمبا قصہ ہے یہ، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں جو دلہا ہوتے تھے نا، دلہا، وہ زعفرانی کلر کا رنگ، زعفرانی اگر کلر ہو کسی کے بدن پر یا کسی کے کپڑے پر، سمجھا جاتا تھا کہ یہ دلہا ہے، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے شادی کی ہے۔ جابر بن عبداللہ آئے اور جو ہے وہ جوان تھے، کنوارے تھے، اس نے فرمایا وہ ہو نکاح کر لیا تم نے؟ کہ کہاں تم نے نکاح کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا
कंवारी से किया, सैयबा से किया, जो कहादत से है सैयबा से किया, और उम्र में भी बड़ी है मुझसे। आपने फरमाया जी तुम जवान हो, कंवारे हो, तेरा कंवारी से करते, वो तुम्हें खुश रखती, तुम उसे खुश रखते। ये मैं तहजीब वाला जुमला कह रहा हूँ, वरना हदीस में तो तलाक का है जुमला, भी खिलौना है, खिलौना, मियाँ बीवी दूसरे के लिए खिलौना है। लेकिन चूंकि हमारे एक तहजीब है ना, तो वो तुझे खुश रखता, वो तुझे खुश रखती, तू उसे खुश रखता। फरमाया मेरी 9 बहनें हैं। बोला हाँ तेरी 9 बहनें हैं बराबर। तब उनकी उम्र की लड़की लाता तो मेरे घर का निज़ाम कैसे चलता। मैं ज़रा बड़ी उम्र की लड़की लाया ताकि जो है ज़रा यानी मियाँ बीवी का रिश्ता भी हो और मेरी बहनों को भी देखे। सादगी जो है ये बहुत मतलूब है, बहुत मतलूब है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा माशाल्लाह निकाह कर लिया, अवलिम वलो निशात, वलीमा करो चाहे बकरी का ही क्यों हो। इससे उलमा ने लिखा है कि वलीमे में बकरी जो है बकरा ये ज़्यादा मुनासिब है मुर्गे के मुकाबले में। मुर्गे का वलीमा नहीं होता, हुजूर ने अवलिम वलो निशात कहा है। हदीस पर आदमी गौर करेंगे, हुजूर ने कहा हालांकि मुर्गे तो ज़माने में होती थी, कहाँ नहीं होती थी, कि लेकिन फरमाया कि अवलिम वलो निशात, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ से। इतने सादगी होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए तो हज़रत अनस की उम्र 8 साल की थी। तो उम्मे सुलैम इनकी वालिदा का नाम था। जब आए मदीना मुनव्वरा में तो सबने हदिये दिए, किसी ने खजूरें दी, किसी ने चादर दी, किसी ने क्या दिया। उम्मे सुलैम कहती थी मैं तो बेवा थी, ये मेरा बेटा था, अब मैं क्या पेश करूँ हुजूर की खिदमत में। तो उम्मे सुलैम कहती थी मैं अनस का हाथ पकड़ के ले गई और कहा हज़रत सब लोग तो सब पेश करते हैं, मैं ये मेरे पास कुछ है नहीं, ये मेरा बेटा आपकी खिदमत में हदिये में पेश करती हूँ, ये आपकी खिदमत करेगा। उम्मे सुलैम, उनका निकाह कितना सादा हुआ। अबू तलहा आए, ये मुशरिक थे, ये मुसलमान थी। मैं उम्मे सुलैम की उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उम्मे सुलैम ने कहा जी तू मुशरिक है, मैं मुसलमान हूँ, कैसे जोड़ होगा। ये कहानी में से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान अगर तू हो जाए तो मैं कुछ सोचूं। फरमाया कि अच्छा मैं सोचूंगा, धर्म छोड़ना इतना आसान नहीं है। फिर आए अबू तलहा या तलहा नाम है इनका, वो आए और आकर कहा कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। बोले इस्लाम तो इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, और देख भाई अगर मुझसे निकाह करना है तो मेरा मेहर माफ। ये जुमला कहा, मेहर देने की चीज़ होती है ना, मेरा मेहर माफ। तो कहा कि ठीक है मुसलमान बनता हूँ, मुझे इस्लाम में कौन दाखिल करेगा। ये कहा अनस दाखिल करेगा। हज़रत अनस मुसलमान हुए, और जब मुसलमान हो गए तो उनके वालिदा ने खुद ने कहा अनस चल मेरा निकाह करा दे इसके साथ। बेटे ने माँ का निकाह पढ़ाया और हुजूर को इत्तला हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुबारकबाद दी, बहुत मुबारकबाद दी। ये वही उम्मे सुलैम है कि जिनके यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त में आराम के लिए जाते थे। ये वही उम्मे सुलैम है। बहुत मदीना मुनव्वरा में ऐसे किस्से में अब्दुल्लाह इब्न उमर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे और एक नौजवान ने आकर कहा कि आपके बेटे से निकाह करना चाहता हूँ दौरान तवाफ। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हुए देखा, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उमर ने तो जवाब नहीं दिया, मशगूल थे। फारिग होने के बाद कहा भाई वो नौजवान था, वो देखो कहाँ है वो नौजवान, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ उनके शागिर्द भी थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। ढूंढा हरम में आदमी नहीं मिला। मदीना मुनव्वरा गए, दर्स दे रहे थे मस्जिद नबी में, सामने से नौजवान गुजरा। अरे भाई वो जा रहा है नौजवान, वही है उसको बुलाया। भाई जब आपने मांगा रखा था, मैं तवाफ में था, मैं दुआ कर रहा था और उस वक्त जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, अब तुम्हारा इरादा है कि नहीं है। हाजिर मेरा इरादा तो है, आपने जवाब नहीं दिया तो मैं समझा, मैंने इनकार समझा। फरमाया नहीं, अगर इरादा है चलो। खुद खड़े हुए, शागिर्दों को लिया, घर पर गए और बीवी और बेटी से कहा भी ऐसा ऐसा है, लड़का अच्छा है, दीनदार है, समझदार है, तो क्या ख्याल है।
مختصر استخارے کی دعا پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، طے ہو گیا اور وہیں پر نکاح ہو گیا۔ سادگی یہ مطلوب ہے، اور میاں بیوی کے رشتے میں دوربین سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس پر ایک قصہ سناؤں آپ کو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہمارے بڑوں میں سے گزرے ہیں، اور مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب مالٹا کی جیل میں ساتھ میں تھے شیخ الہند کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ خود سناتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے میری بیوی سے کہا کہ بھائی مجھے سفر پہ جانا ہے، 10 جوڑے کپڑا تیار کرو، تو اس نے 10 پاجامے بھیج دیے، کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں، رومال بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، 10 پاجامے۔ اب میں نے جو کھول کے دیکھا تو پٹھان آدمی، پٹھان پہ تو ویسے غصہ جلدی آتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی عورت ہے، اور پھر جو ہے گھر پر آیا کہ میں نے 10 جوڑے کہا تھا اور تو نے جو ہے 10 پاجامے بھیجے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ مولانا حسین گل کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا حسین احمد مدنی ہے، ان کے تو جنات بھی تابع ہیں، ان کو تو انسان بھی تابع ہیں، سب ان کے تابع ہیں، تو میری بیوی رہ کر بھی میرے تابع نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ان سے پوچھنا، ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہوگی، پوچھ لینا۔ اب یہ بات سنی تو مولانا حسین گل کو ہنسی ہے، وہ باہر نکلے، سامنے سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے۔ بھائی حسین گل کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ قصہ ہوا، میں نے میری بیوی سے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی کے تو جنات بھی تابع ہیں، انسان بھی تابع ہیں، سب تابع ہیں، اور تو میری بیوی ہو کر بھی میرے تابع نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھنا، پوچھ لینا ان کو، ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہوگی۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا بات تو کچھ ایسی ہی ہے، یہ جواب دیا، بات تو کچھ ایسی ہی ہے، اور تابع کرنے کا نسخہ بتاؤں؟ مولانا حسین احمد مدنی کا بیوی کو تابع کرنا ہو تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے، ہر مہینے میں اسے ہدیہ دیا کرو، گھر خرچہ تو ہے ہی، اسے ہدیہ دو، وہ بہت کام کرے گی، بہت خدمت کرے گی۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی نے مولانا حسین گل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے کے اندر دوربین سے نہیں دیکھا جاتا، زیادہ بدگمانیاں نہیں، کچھ نہیں، بہت محبتوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے، اس لیے کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے نشانی کہا ہے، ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا، بھائی بھائی کا رشتہ نشانی نہیں، یہ کہا بہن بہن کا رشتہ نشانی نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ نشانی نہیں، عظمت، یہ ماں باپ کی عظمت کرو۔ لیکن میاں بیوی کے رشتے کو قرآن جو ہے نشانی کہہ رہا ہے۔ نشانی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جیسے آسمان یہ نشانی ہے، زمین یہ نشانی ہے، سمندر یہ نشانی ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے نشانی کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے کہ میاں بھی تم کو میاں بیوی کے ساتھ تمہارا ہم نے جوڑ قائم کیا تاکہ تم سکون والی زندگی اختیار کرو۔ جوانی کے اندر مودت کا جملہ کہا، بڑھاپے میں رحمت، ایک دوسرے پر رحمت کرتے۔ ہم نظام الدین میں ہوتے تھے تو وہاں 4 نمبر کمرے سے میں سیدھا نکلتا، قریشی مسجد میں نماز کے لیے جاتا، تو رستے میں ایک بڈھا اور بڈھی بیٹھے رہتے تھے، میوات کے تھے۔ کہا اجی مولوی جی، اجی مولا والی صاحب دعا کرو، یہ بڑھیا کے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں، بڑی میاں کہتی۔ اور عورت کہتی کہ نہیں میں پہلے مرنا چاہتی ہوں، یہ بات نہیں مرے، یعنی ایک دوسرے میں رحمت تھا۔ یہ بڑھاپے جوانی میں ایک دوسرے سے محبت، اس لیے محبتوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے۔ خلاصہ کلام کہ محبتوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے، اس کے لیے یہ چیزیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھی آتے بھی ہیں، اصلاح معاشرہ کی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنی جائے، اس قسم کی جو کتابیں علماء نے لکھی ہے وہ بھی پڑھی جائے۔ اور انبن کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ تو سوچنا ہی مت کہ انبن نہیں ہوگی، کبھی نہ کبھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تو فاطمہ آ گئی غصے میں، حضور حضرت عائشہ
میمونہ ام سلمہ اور حضرت فاطمہ نے کہا باہر کھڑی رہی، ارے بیٹا اندر آ جاؤ، نہیں آؤں گی، بیٹا اندر آ جاؤ، گھر میں نہیں آؤں گی۔ شکایت مدینہ والے عجیب باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں؟ لیکن نبی جو ہے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے، بھائی میں نے تیرا کیا خیال نہیں رکھا؟ فرمایا کہ میں نہیں آؤں گی، اور رو رہی ہے، باہر کھڑی ہوئی، بھائی ہوا کیا یہ تو بتاؤ؟ یہ فرمایا کہ علی جو ہے کئی دنوں سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات تمہارے سامنے آئی، تم نے بھی کہی، اس کا حل کرتے ہیں۔ پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور باہر نکل کر کہا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آؤ بھائی آؤ 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 آؤ۔ اور پھر جو سب لوگ آگے، حضرت علی کہتے تھے میں بھی پہنچ گیا، مجھے پتہ نہیں میری شکایت پہنچی ہے وہاں، پیچھے میری بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاطمہ کے فضائل بیان کی، فاطمہ یہ ہے، فاطمہ یہ ہے، فاطمہ یہ ہے، فاطمہ یہ ہے، جو اس کو تکلیف دی مجھے تکلیف دے گا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میری شکایت گئی ہے۔ جب گھر گئے حضرت علی، حضرت فاطمہ بھی آئی، حضرت علی نے کہا مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا۔ اب کبھی حضور پہ جا کر کہنا مت۔ پھر جب حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے بہت وصیتیں کی تھی۔ ایک وصیت یہ کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، تمہاری منگنی میں نے کر دی ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا، اس کا نام یہ ہے، فلاں کی بیٹی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا، یہ شرط لگے حضرت فاطمہ نے۔ تو تھوڑا بہت اندر یہ ہوتا رہتا ہے، بس آدمی محبتوں کے ساتھ رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہوا اور آسان نسخہ بتاؤں آپ لوگوں کو، گھروں میں انتشار نہ ہو۔ گھر میں مرکزی پانی ہوتا ہے، ایک پانی ہوتا ہے جس میں جب لوگ سب پانی پیتے ہیں اسی میں سے پانی نکالتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے اور وہی پانی سارے گھر والے پیے، سارے گھر، اسی سے چائے بنے، اسی سے شربت بنے، اسی سے کھانا بنے، اسی سے سالن بنے، اسی سے کھچڑی بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں کبھی انتشار ہوگا ہی نہیں، کتنی زبردست چیز ہے۔ شرط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایسا شروع کریں، بسم اللہ نہ چھوڑیں، بسم اللہ یہ پڑھے، سورہ فاتحہ یہ پڑھے، کرو گے انشاءاللہ۔ کسی زمانے میں سلف صالحین کے یہاں تختی لگی رہتی تھی، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجیے، تختی رہتی تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ معمول ہے، آپ لوگ بھی شروع کرو، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ بھائی بمبئی میں تو پراپرٹیاں بہت بنا لی ہم نے ماشاءاللہ، اپنا گٹھامن میں جہاں ہم رہتے ہیں جون سے علاقے میں وہیں بنا لی، ہوٹلیں بھی بنا لی، سب کچھ ہو گیا الحمدللہ۔ میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اور برکت دے عافیت کے ساتھ، لیکن میری تشکیل یہ ہے کہ اب جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ یہ ہے 10 مرتبہ کوئی اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور 3 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اب جتنے محل بنانے وہ بنو۔ ہماری ایک ڈاکٹر بھی ہے، امریکہ میں رہتی ہے، شکاگو میں، اس نے جب سے بیان سنا تو اس نے کہا مولانا جب سے آپ کا یہ بیان سنا جنت میں محل بنانے کا، میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی رہتی، ڈرائیو کرتے پڑھتی رہتی، 10 لاکھ مرتبہ پڑھا تو میرا تو 1 لاکھ بنگلہ ہو گیا وہاں۔ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے بنگلے تیار ہے وہاں، اور قرآن اس اعتبار سے قرآن کا بھی ثواب مل گیا پتہ۔ مولانا لیکن ایک بات کا جواب دو، تھوڑی شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے، میں نے کہا بیٹا شرماؤ مت، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ مول صاحب کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آگے رینٹ انکم پھنسے گی نہیں انکم؟ میں نے کہا گجراتیوں کے انکم کو بہت فکر ہوتا ہے، میں نے کہا وہاں رینٹ تو نہیں آئے گا، بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو آٹلا બધા બંગલા કરશું શું આપણે ત્યાં
જ્યારે જન્નતમાં જશું એટલે મશવરો કરશું ઇન્શાલ્લાહ. આપણે તો મશવરાવાળા છીએ ને, તો જ્યારે જન્નતમાં જશું એટલે મશવરો કરશું કે હવે શું કરવું છે આપણે, પરંતુ बनाती जा. इसलिए याद है, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहते थे कि बेटा रात को नींद ना आवे ना, करवट बदलते बदलते 2-4 बंगले बना देने की. नींद नहीं आती इधर उधर की बात क्यों करो, 2-4 बंगले बना दो, 2-4 बंगले बनाएगा तो खाद भी अच्छे आएंगे और इंशाल्लाह तेरा बंगले भी तैयार होंगे. बनाओगे बंगले इंशाल्लाह भाई. और दावत का काम हमारा सदाबहार है, दावत के काम में वक्त लगाओ. 3 दिन 10 दिन चिल्ला 3 चिल्ला, मिजाज दीनी बनो. ये नहीं कि तबलीग में गया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मिजाज है, तबलीग से घर पर आया तो जैसा था वैसा नहीं. मिजाज दीनी बनाओ. अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए. और नमाज की बद्दुआ से बचो. आज जो मुसलमानों पर नामुनासिब हालात आ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह यह है कि नमाजें हमारी हमें बद्दुआएं दे रही हैं. ये तो सही हदीसों में आता है. नमाज अगर आदमी अच्छे पढ़े तो ये नमाज दुआ देती है, और नमाज अगर आदमी ढंग के न पढ़े तो ये नमाज बद्दुआ देती है. तो नमाज की बद्दुआ से अपने आप को बचाओ. ये जुमला मेरा याद रखना, आपकी अकल भी खुलेगी कि मौलवी साहब ने क्या कहा. नमाज की बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए, नमाज की दुआएं दो. अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु. व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा. वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा. वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. भाई उसामा इब्न यूसुफ खरोड़िया सादी. ये अय्यूब कौन है? आपके साहबजादी है सादिया बिनते अय्यूब मलपरा को आपके निकाह में दे रहा हूँ. 1 तोला सोना जेवर की शक्ल में आपने सादिया बिनते अय्यूब मलपरा को अपने निकाह में कबूल किया. जी हाँ, मैंने उसको अपने निकाह में. बारकल्लाहु लकुमा जमा बैनकुमा बखैर. लो देखो, मैं आपको ये 2 तस्बीह हदिया दे रहा हूँ. जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, दोनों का रंग अलग है, ताकि हम ये भी उलझे नहीं कि बापू ने तो आली थी ना आली थी. एक आपको हदिया है, एक आपकी बीवी को हदिया है. और ये दुरूद शरीफ 100 आए हैं मेरे, इसमें मैंने 20 फ़ायदे लिखे हैं. पहला फ़ायदा ये है कि इसे सुबह शाम पढ़ेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह. 20 फ़ायदे अलग अलग लिखे हैं, बिल्कुल नए तैयार होकर आए हैं, बल्कि आज ही पहुँचे नहीं, आज ही पहुँचे हैं. तो सोचो आज इसका इब्तिदाई मैं आपसे कर रहा हूँ. दूसरे खेप अपने छपवाई
ایک آپ کی ہے، ایک آپ کی اہلیہ کے لیے، اسے پڑھتے رہنا۔ قرآن وغیرہ کا ترجمہ وغیرہ بعد میں دیں گے انشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہم صل على سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجه اللہ عدد الشفع والبصر یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کے غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کے ضروریات کے غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے تو نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، دعوت کے کام کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں، جہاں پر بھی نقل و حرکت کر رہی ہیں، ان سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جہاں جہاں ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں یا اجتماعات ہونے والے ہیں، ان اجتماعات کی بھی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر تکفل فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، حاضرین کے آمین کو قبول فرما، اور جن کے بچے بچیاں نکاح کے لائق ہیں ان کے لیے بہترین جوڑوں کا تو انتظام فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائق کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا دے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ جس کے دل میں جائز مرادیں ہو آج سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔